خدا کی قسم بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے اور جمعے کی نماز پڑھ کر آ کے بیٹھا ہوں، اس لیے یاد رکھو تم لوگ اپنی آنکھوں سے اور دیکھ لو گے، ابھی تو جو کچھ دیکھا ہے سو دیکھا ہے، لیکن مزید دیکھو گے۔ امریکہ کا وہ بڈھا بائیڈن، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو بظاہر شیخ ہیں، عالم ہیں، مولانا ہیں، مفتی ہیں، واعظ ہیں، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے مالی مفادات اور کچھ خاص مفادات کی خاطر اپنے دین و ایمان کو بیچ ڈالا ہے۔ تو بار بار یہ کہا گیا کہ آل سعود صہیونی عرب ہیں، آل نہیان صہیونی عرب ہیں، کون سی ایسی حرکت ہے ناپاک جو انہوں نے نہ کی ہو۔ دبئی سے لے کر ابو ظبی تک ہوٹلوں میں جو بدکاریاں ہوتی ہیں اور جس طرح سے انہوں نے بے حیائی کا ماحول قائم کیا ہے، جس طرح عورتوں کو ننگا کیا ہے، نوجوانوں کو آوارہ کیا ہے، ہر گھر کے ہر کمرے میں فلموں کا انتظام کیا ہے، اور جس طرح جزیرۃ العرب کی سرزمین کو ان مجرموں نے، اس صہیونی عربوں نے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے جو جرم کیا ہے پوری امت کے خلاف، دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، وہ اس موقع پر اتنا کھل کر سامنے آیا کہ آج ان حالات میں جب مسلمانوں پر بمباری ہو رہی تھی اور غزہ پر بمباری کر کے مکانات کو ان میں رہنے والوں پر توڑ کر ان کو ختم کیا جا رہا تھا، اس وقت یہ مجرم اسرائیل کی مدد کر رہے تھے۔ یہ زمانی ایک آدھ بیان دیتے تھے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن یہ اسرائیل کے ساتھ تھے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے اور نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو شکست ہوگی، کل ہمیں بھی شکست ہوگی، وہ انقلاب جو برپا ہوا تھا تیونس میں، مصر میں، سیریا میں، عراق میں، یمن میں، اسی انقلاب سے جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنی پولیس کو، اپنی فوج کو ایمان والوں پر مسلط کیا اور ان کو لاشوں میں تبدیل کر دیا اور ان کے بڑے بڑے علماء کو جیلوں میں ڈال دیا۔ آج علامہ سفر الحوالی، ایک محقق، ایک عالم، ایک مفسر، ایک محدث، ایک مفکر، ایک عظیم شخصیت کے مالک سعودیہ کی جیل میں ہے۔ ڈاکٹر سلمان العودہ پوری دنیا میں اپنے اسلامی فکر اور اپنی تصنیفات اور اپنی تقاریر میں معروف ہے، وہ سعودیہ کی جیلوں میں ہیں۔ اور ان کے علاوہ کتنے ہیں علماء، طلباء، صلحاء، اچھے نوجوان جن کی تعداد 50,000 سے 60,000 تک بتائی جاتی ہے، جن کی تحقیق کرنا ذمہ داری ہے، پوری امت کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، وہ ان کی جیلوں میں ہیں۔ آج پوری قوت سے پوری ملت کو ہر طرف سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے، سی سے کرنا چاہیے اور محمد بن زائد سے، محمد بن سلمان سے اور اسی طرح کے دیگر جو گماشتے ہیں صہیونیوں کے، ان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے علماء کو جیلوں سے رہا کر دو، اور جو اہل ایمان ہیں اور تمہارے خلاف جو رائے رکھتے ہیں اور تمہارے مظالم کے شاکی ہیں ان کو رہا کر دو، ورنہ پوری امت تمہیں بے دخل کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ اور جنہوں نے دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک قسم کی سازشی اور جہنمی طاقت کو شکست دے دی ہے، کل وہ تمہیں بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اس لیے توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ یہ دعوت دی جائے کہ قبل اس کے کہ پھر راستہ باقی نہ رہے اور پھر تمہارے خلاف پوری قوم اٹھ کر کھڑی ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اور توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ظلم بند کر دو، جیل سے تمام اہل اسلام کو رہا کر دو، تمام علماء کو رہا کرو۔ اگر یہ عمل تم نے کیا تو یہ مانا جائے گا کہ تم توبہ کر رہے ہو۔ اور اگر تم نے اسرائیل سے دوستیاں جاری رکھی اور یہ صلح اس لیے کرائی تاکہ حالات نارمل ہو جائیں اور پھر تمہاری دوستیوں کا سلسلہ چلے اور پھر سینچری ڈیل مکمل کی جائے اور پھر تم الضفہ الغربیہ، مغربی کنارے میں اپنی سازشوں کا جال بنو اور پھر تم کسی ایجنٹ کو اپنا دوست بناؤ اور اس کے ساتھ معاملہ کرو اور پھر تم ان مقابلہ کرنے والوں کو دہشت گرد کہتے رہو، یہ فیصلہ کرتے رہو۔ اگر یہ ہے تو اس کا صاف مطلب ہے کہ تم نے توبہ نہیں کی۔ اس لیے جتنے بھی اہل علم ہیں، اہل دین ہیں، اہل ایمان ہیں، غیرت مند لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے خلاف مجموعی طور پر پوری دنیا میں ایک ایسا انقلابی نظام تیار کیا جائے جس سے ان کا بقا خطرے میں ہو
اور یہ سمجھے کہ راستہ صرف توبہ کا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرنی ہے، لیکن اس توبہ کا ملت کے سامنے، قوم کے سامنے اظہار ہونا ہے، اور جزیرۃ العرب کو دشمنوں سے پاک کرنا ہے۔ وہاں حرام ہے کہ کوئی امریکن یا امریکہ کے علاوہ کسی اور دشمن کا کوئی فوجی اڈا ہو یا کسی طرح کا کوئی اڈا ہو، اس کا جواز نہیں ہے۔ یہ اس کی حرمت پر اتفاق ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جزیرۃ العرب میں سینما گھر قائم کرنا، رقص و سرود کی محفلیں کرنا، شرابوں کو مہیا کرانا اور سود کے بینک قائم کرنا، یہ ایسے جرائم ہیں جن پر خدا کا عذاب آج نہیں تو کل آ کے رہے گا۔ اس لیے پوری امت اسلامیہ کو اس وقت چاہیے کہ فلسطین کو بنیاد بنا کر اور شہر القدس کی جو آخری دور میں اہمیت ہے، حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اتحاد کا جو مرکز ہو، جو مرجع ہو، جو اس کا منبع ہو، وہ سرزمین فلسطین ہو، کیونکہ سرزمین فلسطین پر ہی ایک عالمی طاقت سے لڑائی ہو رہی ہے، اور وہی طاقت ہے جس کے اندر سے دجال ظہور میں آئے گا۔ اس لیے وہاں سے جس کا رابطہ ہے، جو اسرائیل کے ساتھ ہے، جو اس کے دباؤ میں ہے، جو اس سے دوستی کرتا ہے، خدا کی قسم وہ دجالی لشکر میں شامل ہے۔ خدا کی قسم، بالکل اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے، اور جمعے کی نماز پڑھ کر آ کے بیٹھا ہوں، اس لیے یاد رکھو تم لوگ اپنی آنکھوں سے اور دیکھ لو گے۔ ابھی تو جو کچھ دیکھا ہے سو دیکھا ہے، لیکن مزید دیکھو گے کہ کس طرح سے دجال کی مدد کے لیے یہ آل سعود اور آل نایان اور سیسی جیسے مجرم بڑھیں گے۔ یہ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو جو بھی اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے اور جو بھی اس کے دباؤ میں ہے، اس سے دوستیاں کر رہا ہے اور سازشوں میں شریک ہے، وہ دجالی تحریک کا ساتھی ہے اور اس کا ایک ممبر ہے، اور اس کو تعاون فراہم کر رہا ہے۔ اور جو ان کے خلاف ہوگا، جو ساتھ ہوگا، حماس کے ساتھ ہوگا، اور جو فلسطین کے مجاہدین کے ساتھ ہوگا، مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے والوں کے ساتھ ہوگا، ان کے لیے فکر مند ہوگا، یاد رکھا جائے کہ وہی شخص ہوگا جو آگے چل کر جب بھی اللہ دور لائے گا حضرت مہدی کے ساتھ ہوگا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگا، حق کے ساتھ ہوگا، ایمان کے خیمے میں ہوگا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے معلوم ہونا چاہیے، اور جو تعویل کرنے والے کچھ مجرم ہیں، ان میں کچھ مولوی نما بھی ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے، ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے، ان سے نفرت کرنی چاہیے، ان کی کراہت دل میں ہونی چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دشمن کے ایجنٹ گھسپیٹیے اور ہماری آستینوں کے سانپ ہیں۔ جب یہ فیصلہ پوری قوت کے ساتھ کیا جائے گا تو انشاءاللہ حالات اور بہتر ہوں گے۔ اب اس وقت یہ اپیل ہے آپ سب سے کہ جو بھی آپ امداد کر سکتے ہیں فلسطین کے یتیموں کی، بیواؤں کی، زخمیوں کی، جن کے مکان توڑ دیے گئے ان کی، جو کسی طرح کی بھی مصیبت میں پڑے ان سب کی، جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، جس طرح کر سکتے ہو، جس راستے سے کر سکتے ہو، جو طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں اسے اختیار کریں۔ کاموں کے لیے ظاہر ہے کہ حکومتوں کو اجازت دینی پڑتی ہے، اور جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، اگرچہ وہ ابلیس کی مجلس شورا ہے، لیکن اس کو بھی کم از کم اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے کبھی نہ کبھی کچھ بیان بھی دینا پڑتا ہے، کچھ کہنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی اقوام متحدہ کے صدر صاحب کا جو بیان تھا بظاہر وہ درد مندی کا تھا اور فلسطین کے حق میں تھا، لیکن یہ سب کو معلوم ہے کہ 1948 سے لے کر آج تک جتنے مظالم یہودیوں نے کیے ہیں سب اقوام متحدہ کی سرپرستی میں کیے ہیں، اور اقوام متحدہ کے چند گنڈوں میں سے سب سے بڑا جو گنڈا امریکہ ہے اس کی سرپرستی میں اور اس کی مدد کے ساتھ کیے ہیں۔ اور ابھی جس وقت جنگ بندی کی باتیں ہو رہی تھی اس وقت بھی بائیڈن نے سینکڑوں ملین کے ہتھیار اسرائیل کو بیچے ہیں۔ لہذا دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت مصالحات یا جنگ بندی ان کی مجبوری تھی۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اب ہم ٹوٹ کے رہ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ ڈیموکریٹک پارٹی جو امریکہ کی ہے وہ خود ٹوٹنے لگی تھی، اس میں دو گروپ ہو گئے۔ تو اسرائیل میں بھی وہ گروپ تھے جو چیخ رہے تھے اور نتنیاہو سے کہہ رہے تھے کہ کہاں مارے گا وہ ذلیل، تو کہاں ہم کو مارے گا۔ تو حالات نے انہیں مجبور کر دیا،
اور مسلمانوں کے 250 لوگ شہید ہو گئے اور بے شمار زخمی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے وہ ہمیں ایسا فخر دیتا ہے، ایسی عزت دیتا ہے، اور اللہ سے ملاقات کا ایسا شوق دیتا ہے اور جنت کی ایسی طلب دیتا ہے کہ ہمارے یہاں شہادتیں ہوتی ہیں، جنازے رکھے ہوتے ہیں، لیکن دلوں کے اندر امید ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، سر بلند ہوتے ہیں اور آنکھیں چمکتی ہوئی ہوتی ہیں اور ارادے بہت بلند ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اس امت پر، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس گئی گزری حالت میں بھی امت کی یہ خصوصیات ہیں جو سب سے زیادہ نمایاں ارض فلسطین پر نظر آتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے اور ہم کو اور آپ کو سب کو مل کر ان کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کی ہر نوعیت کی مدد کرنے کے لیے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔